السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم سامعین کرام، آج نہایت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی کا وقت آپ ذرا غور کریں، آنکھ کھول کے دیکھیں تو جس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج مسلمان، آج مومن ہر جگہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ پسپائی کیوں ہے؟ ہر جگہ پریشانی کیوں ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج لوگ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ مسلمان اس وجہ سے پیچھے ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان اس وجہ سے پیچھے ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو مسلمان صرف ایک وجہ سے پیچھے ہے، اور وہ ہے ان کا تارک قرآن ہونا، قرآن کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے، سارے انسانوں کی نجات کے لیے جو کتاب نازل کی، جو اپنا ہدایت نامہ نازل کیا، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت نہایت ہی واضح اور صاف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن ہدایت ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے، اور رہنمائی کرنے والا قرآن کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے آپ کے ساری انسانوں کے اور اس پوری کائنات کے خالق، مالک اور اس کی ریکھ دیکھ کرنے والے پروردگار نے بھیجا ہے۔ اس سے صحیح رہنمائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ مکمل رہنمائی ہے۔ اور یعنی ایک تو اس میں کوئی زندگی کا شعبہ گوشہ ہے ہی نہیں جس میں رہنمائی نہ ہو، اور جو رہنمائی ہے وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے، وہ انسان کی بھلائی میں ہے۔ اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں دوسری جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ اتاری تو گئی تھی سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کون ہوں گے؟ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے، جو غیب پر ایمان لائیں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، جو آخرت پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، اور جو نماز قائم کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اب یہ اللہ کی گواہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو اس ذلت سے نکلنا ہے، آپ کو اگر دنیا میں سرخرو ہونا ہے، اگر اس دنیا میں آپ عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی خوشی اور جنت چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کو پکڑنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم قرآن کی طرف دوڑیں، ہم قرآن کو اپنائیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن میں جو کرنے کہا اس کو کریں، قرآن میں جس سے روکا گیا اس سے رکیں، اور اس قرآن کے مطابق اپنی پرسنل، انفرادی اور اجتماعی زندگی گزاریں، اور اس قرآن کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، ہم یقیناً اللہ کی نظر میں فلاح پانے والے ہوں گے، ہم یقیناً اس چیز کے مستحق ہوں گے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے اہم چیز، نسخہ کیمیا اللہ نے قرآن کی شکل میں دی ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن آج اسی مسلمان کی اکثریت نہایت ہی بدقسمت ہے کہ اس کے پاس ہدایت کا، کامیابی کا، سفلتا کا ایک مارگ درشن موجود ہے، اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے جڑ جائیے، اللہ کے کلام سے جڑ جائیے، قرآن کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔